السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بتا چکے تھے کہ کرۂ ارض پر شمالاً جنوباً، اسی طرح شرقاً غرباً کچھ خطوط یا دائرے وہ کھینچے گئے ہیں۔ انہی خطوط کو یا انہی دوائر کو خطوط عرض البلد اور خطوط طول البلد کہتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل کریں گے۔ عرض البلد، اس کو انگریزی میں لیٹیچیوڈ کہا جاتا ہے۔ خط استوا سے شمالاً یا جنوباً زاویئی فاصلہ کو عرض البلد کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ خط استوا کرۂ ارض پر ایک فرضی خط ہے یا ایک فرضی دائرہ عظیمہ ہے۔ اگر اسی پر کرۂ ارض کو کاٹا جائے تو دو برابر حصے وجود میں آئیں گے، ایک طرف شمال اور دوسرا طرف جنوب۔ پس اس خط استوا سے قطب شمالی تک مختلف دوائر فرض کیے گئے ہیں جو سب اس خط استوا کے متوازی ہے۔ البتہ سارے دوائر صغیرہ ہے، صرف خط استوا دائرہ عظیمہ ہے، باقی سب دوائر صغیرہ ہے۔ ان دائروں کی تعداد 90 ہے۔ اسی طرح خط استوا کے ساتھ بالکل متوازی قطب جنوبی تک بھی 90 دوائر فرض کیے گئے ہیں۔ ان سب دوائر کو دوائر عرض البلد یا خطوط عرض البلد کہتے ہیں۔ شمال کی طرف جتنے عرض البلد کے دوائر یا خطوط ہیں ان کو N کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا گاؤں طور ورسک 34.515 عرض البلد پر واقع ہے، تو کہا جائے گا کہ طور ورسک کی عرض البلد 34.515 N ہے۔ اسی طرح جو دوائر یا خطوط خط استوا سے جنوب کی طرف ہو تو ان کو S کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے فلاں علاقے کا عرض البلد 30S ہے۔ دوائر عرض البلد کھینچنے کا طریقہ۔ عرض البلد دراصل مرکز زمین پر بننے والا ایک فرضی زاویہ ہے۔ مثلاً اگر کسی مقام سے ایک خط مرکز ارض تک کھینچا جائے اور خط استوا سے بھی مرکز ارض تک ایک خط کھینچا جائے تو مرکز ارض یعنی زمین کے مرکز پر ان دو خطوط کی وجہ سے جو زاویہ بنتا ہے وہی اس مقام مطلوبہ کا عرض البلد ہوگا۔ جیسے اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم نے ایک لکیر کھینچی مقام مطلوبہ سے اور زمین کے مرکز کے ساتھ ملائی، دوسری لکیر کھینچی خط استوا سے اور زمین کے مرکز کے ساتھ ملائی، تو وہاں جو زاویہ بنا یہ اس مقام کا عرض البلد ہوگا۔ اسی طرح ایک سے لے کر قطب شمالی تک 90 زاویے بنائے گئے ہیں اور خط استوا سے قطب جنوبی تک بھی 90 زاویے بنائے گئے ہیں۔ بس یہ سارے عرض البلد کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقہ اس عرض البلد پر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ فلاں علاقہ خط استوا سے اتنے زاویئی فاصلے پر واقع ہے۔ عرض البلد کے یہ فرضی خطوط کھینچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خط استوا سے قطب شمالی تک نصف دائرہ جو بنتا ہے تو اس پر D رکھا جائے اور D پر 0 سے 90 تک جتنے اعداد لکھے گئے ہیں اسی کے مطابق نشان لگائے جائے، پھر ان نشانات کی جگہ خط استوا کے متوازی دوائر یا خطوط کھینچے جائے۔ ان خطوط یا دوائر کو عرض البلد کہا جائے گا۔ اسی طرح خط استوا سے قطب جنوبی تک تو یہ کل 181 خطوط بنتے ہیں۔
ایک 0 درجے والا جو خط استوا ہے، اور جو ان تمام عرض البلد کے خطوط کا مبدا اور ان کا بنیاد ہے، یعنی اسی سے سارے ناپے جاتے ہیں۔ اور باقی 180 یعنی 1 سے 90 تک قطب شمالی کی طرف اور 1 سے 90 قطب جنوبی کی طرف۔ پھر کسی علاقے کے عرض البلد کے معلوم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آج کل سب سے آسان طریقہ ڈیجیٹل آلات کے ذریعے معلوم کرنا ہے۔ موبائل یا کمپیوٹر سے بآسانی عرض البلد معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قطبی ستارہ کے ذریعے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسی طرح کہ اپنے افق سے قطب تارے کی بلندی پہلے معلوم کرے، تو جتنا قطب تارے کی بلندی ہوگی افق سے، وہی اس علاقے کا عرض البلد ہوگا۔ انشاءاللہ قطبی ستارے کے بارے میں آگے اسباق میں تھوڑا بحث کریں گے۔ اسی طرح سورج کی مدد سے بھی عرض البلد معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح کہ 21 مارچ یا 22 ستمبر کو دوپہر کے وقت یعنی عین نصف النہار کے وقت جو مکروہ وقت ہوتا ہے، اس وقت سورج کی بلندی افق سے معلوم کرے کہ افق سے سورج اب کتنے زاویے پر ہم سے بلند ہے، یعنی زاویہ ارتفاع سورج کا اب کتنا ہے۔ تو سورج کی جتنی بلندی ہوگی اس کو 90 سے منفی کرے، تو جو جواب آئے تو وہی اس مقام مطلوبہ کا عرض البلد ہوگا۔ اسی طرح حسابی طریقہ سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح کہ جس مقام کا عرض البلد معلوم کرنا ہو، اس جگہ ایک لکڑی یعنی ہموار زمین پر ایک سیدھا عمود یا لکڑی کڑی کر دے۔ پھر عین نصف النہار کے وقت اس عمود کا جتنا سایہ بنتا ہے، جس کو فیء الزوال کہا جاتا ہے، اس کو نوٹ کر لے کہ یہ سایہ کتنا لمبا ہے۔ پھر اس سایہ کی جتنی لمبائی ہے اس کو اس عمود کی لمبائی پر تقسیم کرے، پھر ان کا 10 انورس نکالے۔ جو جواب آئے اس کے ساتھ میل شمس اس دن کا جمع کرے، تو حاصل جمع اس مقام مطلوبہ کا عرض البلد ہوگا۔ اس عمل میں ایک احتیاط یہ کرنا ہوگی کہ جو علاقے منطقہ حرہ کے اندر واقع ہے، تو اگر سورج کا میل ان کے عرض سے بڑھ جائے، یعنی نصف النہار کے وقت عمود کا سایہ شمالی کی بجائے جنوب کی طرف ہو، تو پھر اس قاعدہ میں سایہ منفی لیں گے۔ یہ عمل اسی طرح ہوگا۔ عرض البلد مساوی ہے 10 انورس بریکٹ شروع سایہ تقسیم عمود، پھر بریکٹ بند، پھر جمع میل شمس۔ سایہ اصلی یا فیء الزوال دائرہ ہندیہ سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، اور قاعدہ کلیہ سے بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے بعد میں۔ دائرہ ہندیہ اور اس کا قاعدہ، سایہ اصلی کا قاعدہ، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اسباق میں آئے گی۔ اس کے علاوہ بھی عرض البلد کے معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جس کی تفصیل فلکیات کے مختلف کتابوں میں مذکور ہے۔